اس لیے کہ بندہ چیز کو بیچتا ہے دو وجوہات سے، یا تو مجبور ہوتا ہے تو جی پیمنٹ کرنی ہے، کرنے والا مانگ رہا ہے، مکان بیچ دیتے ہیں، گاڑی بیچ دیتے ہیں، تو انسان ضرورت مند ہوتا ہے تو اپنی چیز کو بیچتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کبھی زیادہ فائدے کی توقع ہوتی ہے تب چیز کو بیچتا ہے۔ پلاٹ خریدا تھا 4 لاکھ کا، اب قیمت لگ گئی 40 لاکھ، جی اس کو بیچ دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے دونوں چیزیں ممکن نہیں، نہ اللہ حاجت مند ہے کہ اپنی جنت کو بیچے، نہ کوئی اتنی قیمت دے سکتا ہے کہ اللہ کو زیادہ فائدے کی توقع ہو۔ تو اللہ نے پھر بیچنے کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے جنت کے بدلے میں مومن سے جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ اب پہلی بات تو سمجھ آ گئی، مگر ایک اور اشکال ذہن میں آیا کہ جب اللہ نے جان اور مال کو خریدا تو اللہ نے دل کا تو تذکرہ ہی کہیں نہیں کیا کہ میں نے دل خریدا۔ حالانکہ انسان کے پاس جب پیسے ہوتے ہیں نا تو انسان سب سے پہلے اپنا مکان خریدتا ہے، تو اللہ نے تو دل کو خریدنے کا تذکرہ ہی نہیں کیا، فرمایا میں نے جان اور مال کو خرید لیا۔ تو مفسرین نے اس کا بھی جواب دیا کہ دل کو اللہ نے اپنے لیے وقف کر دیا کہ یہ دل تو میرے لیے وقف ہے، اور جو وقف کی جائیداد ہوتی ہے نا اس کو بیچا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے بندے تیرا دل تو میرے لیے وقف ہے، یہ تو ہے ہی میرا، اس کے بعد تیرے پاس جان اور مال باقی بچ گیا تھا، اس کو بھی میں نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اب تو سارا کا سارا میرا ہو گیا۔ تو ہم اللہ کے بن کر زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے اوپر اپنی خصوصی رحمت فرمائیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ اپنی بکریوں کو چرا رہے تھے، ایک آدمی قریب سے گزرا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد بڑے پیارے الفاظ میں کی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب اس نے اللہ کی حمد اتنے پیارے الفاظ سے کہی تو ابراہیم علیہ السلام کا دل پھڑک اٹھا، اے بھائی ذرا اللہ کی تعریف ایک مرتبہ پھر کر دو۔ اس نے کہا میں پھر تعریف کروں تو مجھے اس کے بدلے کیا دیں گے؟ تو میں بھئی آدھی بکریاں آپ کو دے دوں گا۔ اس نے پھر پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ اب جب دوبارہ اللہ کی تعریف سنی نا تو دل گدگدا گیا، اللہ ہوتی رہے ثنا کیا دیں گے؟ فرمایا باقی آدھی جو بکریاں ہیں وہ بھی دے دوں گا۔ اس نے پھر پڑھ دیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اور سنا دو۔ اس نے کہا بکریاں تو اب ساری میری ہو گئیں، اب آپ کے پاس پیچھے کیا بچا جو آپ مجھے دیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے ان بکریوں کو چرانے والے کی ضرورت ہوگی، میں ساری عمر تمہاری بکریاں چرایا کروں گا، تم مجھے اللہ کی تعریف سنا دو ان الفاظ میں۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو اس بندے نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام مبارک ہو، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے فرمایا تھا جاؤ میرے خلیل کے سامنے میرا تذکرہ کرو اور پھر دیکھو وہ میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے۔ جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ پھر اپنا سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دیتے ہیں۔ تو ہم بھی اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں، پھر ہم دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اس امت میں بہت سارے ایسے حضرات گزرے ہیں جو اللہ سے ٹوٹ کے پیار کرنے والے تھے، محبت کرنے والے تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا تو میں نے ایک نوجوان لڑکی کو دیکھا کہ جو اونچے اونچے اشعار پڑھ رہی ہے، اونچی آواز میں، محبت بھرے۔ اب جوان لڑکی کی زبان پہ اونچے اشعار تو ذرا برے لگتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس لڑکی کو کہا کہ کیا مسئلہ ہے، تو اتنے اونچے اشعار کیوں پڑھ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ حسن مجھے یہ بتاؤ آپ اس گھر کا دیوار طواف کر رہے ہیں یا کس کا؟ میں نے کہا ہاں بل یطوفوا بالبیت العتیق، میں اسی گھر کا طواف کر رہا ہوں۔
تو ہنس کے کہنے لگی جن کے دل پتھر ہوتے ہیں وہ پتھر کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اور جن کے دل زندہ ہوتے ہیں وہ اللہ کی تجلیات کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا اس لڑکی کے دل میں اللہ کی کس قدر محبت تھی کہ یہ اللہ کی تجلیات کا طواف کر رہی تھی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بازار ایک باندھی لے کے آیا، وہ کمزور سی تھی جیسے بڑی بیمار ہوتی ہے، تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ بیمار کمزور ہے، یہ مجھے بہت سستی مل جائے گی، تو میں نے سودا کر لیا، اسے لے آیا۔ اب وہ گھر آئی تو اس نے سارا دن میری خدمت کی۔ جب رات کا وقت آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ مصلے کے اوپر بیٹھ گئی اور پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ ایک دو دن تو میں اسے دیکھتا رہا۔ ایک دن میں سویا ہوا تھا، میری آنکھ کھلی تو وہ تہجد میں دعا مانگ رہی تھی، اور دعا کیا مانگ رہی تھی؟ اللہ آپ کو مجھ سے محبت کا واسطہ، آپ میری یہ بات پوری کر دیں۔ تو میں نے اسے آواز دی، اے لڑکی یوں نہ کہو کہ اللہ آپ کو مجھ سے محبت کرنے کا واسطہ، یوں کہو اللہ مجھے آپ سے جو محبت ہے اس کا واسطہ۔ کہنے لگے میری بات سن کے وہ ناراض ہونے لگ گئی، کہنے لگی نہیں میں تو کہوں گی اللہ آپ کو مجھ سے محبت کا واسطہ۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے اللہ کو آپ مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے ساری رات مصلے پہ نہ بٹھاتا اور آپ کو بستر پہ گہری نیند نہ سلاتا۔ مجھ سے محبت ہے تو مجھے جگا رہے نا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پہلے اللہ محبت کرتے ہیں پھر بندہ محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنی محبت کا تذکرہ پہلے فرمایا قرآن مجید میں۔ تو جو بندہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اس لیے کہ اللہ اس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کتنی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالی ہم سے محبت فرمائے اور ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ دو مسلمان مجاہد تھے، ان کو عیسائی بادشاہ نے گرفتار کر لیا۔ اب بادشاہ کے جو مشیر تھے انہوں نے اس کو کہا کہ بادشاہ سلامت، ان میں سے ایک کو تو اگر آپ قتل بھی کر دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دوسرا جو ہے نا وہ بڑا بہادر اور جری آدمی ہے، اگر اس کو آپ اپنے مذہب پہ لے آئیں تو وہ آپ کی فوج کا کمانڈر ان چیف بن سکتا ہے، کام آئے گا۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ میں اب کس طرح اس کو اپنے دین پہ مائل کروں۔ اس نے ان کو دعوت دی کہ تم ہمارے مذہب کو قبول کر لو۔ ان کا ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب بادشاہ نے خوب ترغیب دی کہ میں یہ دوں گا وہ دوں گا فلاں کروں گا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری نظر میں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہم نہیں اپنا مذہب قبول کریں گے۔ تو پھر اس نے ترہیب سے کام لیا، ڈرانے دھمکانے سے۔ طریقہ اس نے یہ بنایا کہ ان دونوں کو کھڑا کر دیا اور تیر اندازوں کو بلا کر کہا کہ تم تیر چلاؤ مگر ان کو تیر نہ لگے، لیکن تیر ان کے قریب قریب سے گزرے، اور پھر حکم دیا ان کو کہ تم ہمارے مذہب کو قبول کرو۔ ان کا جی ہم نہیں کرتے۔ اس نے کہا اچھا نہیں کرتے تو میں تیر اندازوں کو کہتا ہوں کہ تمہارے جسم کو تیروں سے چھلنی کر دے۔ پھر اس نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ تیروں کی بارش برسا دو۔ اب تیر اندازوں نے تیروں کی بارش برسائی، کوئی دائیں سے گزر رہا ہے، کوئی بائیں سے، کوئی کان کے قریب سے، کوئی سر کے قریب سے۔ اس کو مقصد تھا کہ یہ گھبرا جائیں گے، مگر وہ نہیں گھبرائے۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ بھئی یہ گھبرائے نہیں، اب کچھ اور کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس نے ایک بڑا کڑا لے کے اس نے تیل گرم کیا، ابلتا ہوا تیل، اور کہا کہ دیکھو اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہیں ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دوں گا۔
ان کا بھائی جو کرنا ہے تو کر لے، ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ چنانچہ ان میں سے جو دوسرا تھا اس کو اس نے اٹھوایا اور ابلتے تیل کے اندر ڈال دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ گرم تیل کے اندر گوشت ڈالا جائے تو کباب بن جاتا ہے، تو جس بندے کو انہوں نے ڈالا وہ تو تھوڑی دیر میں کباب بن گیا۔ اب اس نے پہلے کی طرف دیکھا تو پہلے کی آنکھ میں آنسو تھے، تو بادشاہ سمجھا کہ اب اس کے اوپر نا گھبراہٹ خوف طاری ہو گیا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ اگر تم میری بات مان لو تو میں تمہیں آگ میں نہیں ڈالوں گا جیسے تمہارے دوست کو میں نے ڈالا۔ تو مجاہد کہنے لگے کہ وہ بدبخت، تو کیا سمجھتا ہے کہ تو مجھے آگ میں ڈال دے گا؟ میں اس خوف سے رو رہا ہوں۔ اس نے کہا تو کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے میں تو اس لیے رو پڑا کہ میرے جسم میں ایک جان ہے، تو مجھے ایک دفعہ ڈالے گا اور میری جان چلی جائے گی۔ کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی، اتنی مرتبہ تو مجھے تیل میں ڈالتا، میں اتنی جانوں کا نذرانہ اللہ کے سپرد کر دیتا۔ جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے پھر وہ اپنا سب کچھ اللہ کے نام پہ اس طرح قربان کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ محبت کے ساتھ جو انسان نماز پڑھتا ہے وہ انسان کی بغیر محبت کے 70,000 مرتبہ نمازوں سے زیادہ بھاری اور افضل ہوتی ہے۔ بھئی لطف تبھی آئے گا نا نماز کا جب دل میں محبت ہوگی۔ یہ نماز جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ پہلے زمانے میں بات سمجھنی مشکل تھی، آج آسان ہے۔ آج لوگ اپنے دور بیٹھے رشتہ داروں کے ساتھ ویڈیو کال کرتے ہیں۔ ویڈیو کال کا کیا مطلب کہ بات چیت بھی چل رہی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ یہ نماز بھی ویڈیو کال کی مانند ہے کہ انسان اللہ سے ہم کلامی بھی کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کا دیدار بھی کر رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومن جب پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندہ ایک ایک آیت پڑھتا جاتا ہے اور اللہ اس کا جواب دیتے جاتے ہیں۔ تو گویا یہ نماز اللہ سے ہم کلامی ہوئی، جیسے ٹیلی فون پہ ہم کلامی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے وہ گویا اللہ کا دیدار کر رہا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جس طرح تم اسے دیکھتے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تمہیں یہ کیفیت حاصل نہیں تو اس طرح نماز پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو دنیا میں انسان اللہ کا دیدار 5 وقت کر سکتا ہے اگر اپنی نماز کو ٹھیک بنا لے۔ اس لیے مومن کا دل نماز کے لیے انتظار میں رہتا ہے۔ فجر پڑھتا ہے ظہر کا انتظار، ظہر پڑھتا ہے عصر کا انتظار، عصر پڑھی مغرب کا، مغرب پڑھی عشاء کا، اور عشاء کے بعد پھر فجر کا۔ پھر 5 نمازوں سے مومن کے جذبے کو ٹھنڈک نہیں ہوتی، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اور زیادہ اللہ کا دیدار کروں، تو اس کے لیے وہ نفلوں کو بہانہ بنا لیتا ہے۔ تو جی میں تحیۃ الوضو پڑھ رہا ہوں، میں تحیۃ المسجد پڑھ رہا ہوں، اب میں اشراق پڑھ رہا ہوں، اب میں چاش پڑھ رہا ہوں، اب میں اوابین پڑھ رہا ہوں، اب میں تہجد پڑھ رہا ہوں۔ یہ نماز تو بہانہ تھا، اصل میں تو اس نے اپنی اللہ سے ملاقات کرنی تھی، اس کا دیدار کرنا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی نماز عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ کا دیدار کرنے والے بن جائیں۔ جو بندہ دنیا میں ایسی نمازیں پڑھے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔
چنانچہ ایک ماں تھکی ہوئی ہے، بیٹی کو کہتی ہے کہ بیٹی میں سارا دن کام کر کر کے تھک گئی ہوں اور اب مجھے کوئی تنگ نہ کرے، بس میں نے عشاء پڑھتے فوراً سو جانا ہے۔ لیکن جیسے ہی عشاء پڑھتی ہے اس کا سعودی عرب گیا ہوا بیٹا اچانک گھر آ جاتا ہے۔ اب بیٹے کو دیکھتے ہی ماں فریش ہو جاتی ہے، اس کو کھانا کھلا رہی ہے، اس کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی ہے، اب اسے سونا یاد نہیں ہے۔ تو بیٹی کہتی ہے امی آپ تو کہتی تھی مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، میں نے سونا ہے، تو آپ کی نیند کہاں گئی؟ کہتی ہے بیٹا تیرے بھائی کی آواز نے میری نیند ہی سب اڑا دی، اب میں بالکل فریش بات کر رہی ہوں۔ جس طرح بیٹے کی محبت میں ماں فریش ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ والے سارے دن دین کے کاموں میں لگے ہوئے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، مگر تہجد کے وقت اللہ کی یاد ان کی اس تھکاوٹ کو ختم کر دیتی ہے اور وہ مصلی پہ فریش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں۔ تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ اللہ کی یاد میں راتوں کو بندہ جاگتا ہے اور اپنے اللہ سے اپنی محبت کی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت عجیب ہے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رات پویتے بے دردانو مٹھی نیندر آوے، رات پویتے بے دردانو مٹھی نیندر آوے، تے درد مندان درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ جو درد مند ہوتے ہیں وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یار کی یاد ان کو جگا دیتی ہے اور وہ تہجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے دل میں بھی اللہ کی محبت بھر جائے تو ہمارا دل اللہ کے ہاں قیمتی ہوگا اور اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا۔ اس کی دعا مانگنی چاہیے۔ آج تو ہم نے اپنے دل کو نا ٹریش کین بنایا ہوا ہے۔ نوجوان گلی میں نکلتا ہے، دائیں دیکھتا ہے تو اس کی محبت بھی دل میں، بائیں دیکھتا ہے تو اس کی محبت بھی دل میں، یہ نیلے کپڑے والی ہے، یہ پیلے کپڑے والی ہے، اس کی بھی محبت اس کی بھی محبت۔ یہ انسان کا دل ہے یا یہ ردی کا ٹوکرا ہے؟ تو اپنے دل کو ماں سوا کی محبت سے پاک کریں اور اللہ کی محبت سے بھرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی محبت سے یہ بھر گیا، پھر تلاوت کا مزہ آئے گا، پھر نماز کا مزہ آئے گا۔ آج میسج اگر کوئی محبوب بھیجتے ہیں نا تو پھر اس کو ایک دفعہ نہیں پڑھتے، اس کو بار بار پڑھتے ہیں، اس لیے کہ بار بار پڑھنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ قرآن مجید کو اسی طرح بار بار پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے سے مزہ آتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام کئی مرتبہ ایک آیت پوری رات پڑھا کرتے تھے، ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ اس آیت کو نبی صاحب نے پوری رات بار بار پڑھا، کندھے مکرر کے مزے لیے۔ جیسے چنگم ہوتا ہے نا کہ بچے بار بار اس کو چباتے رہتے ہیں، منہ ہلتا رہتا ہے ان کا، ان سے پوچھیں ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی کیا کریں ہمیں مزہ آ رہا ہے۔ تو جس طرح بچوں کو چنگم کا مزہ آتا ہے، اللہ والوں کو قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو بار بار پڑھنے کا یوں مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ کبھی گرمی کے موسم میں آپ بادام کا شربت پئیں یا کوئی آئس کریم کھائیں تو ہر چمچ آئس کریم کے کھانے کا مزہ جدا ہوتا ہے اور دل تھکتا نہیں ہے، دل چاہتا ہے اور کھاؤں اور کھاؤں۔ اسی طرح جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے، پھر دوبارہ آیت پڑھتے ہیں، پھر مزہ آتا ہے، ان کا دل بھرتا ہی نہیں، ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھتے ہی رہیں۔ سیدنا عثمان غنی نے فرماتے تھے کہ اگر تمہارے دل گناہوں سے کالے نہ ہوتے، ما شبعتم من کلام ربکم، تم اللہ کے کلام کے پڑھنے سے کبھی تمہارا دل بھرتا ہی نہیں۔
دل چاہتا پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں۔ یہ محبت قرآن اور نماز کی ملتی ہے جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں تلاوت کا بھی مزہ عطا فرمائے، نماز کا بھی مزہ عطا فرمائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو بندہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہوگا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کا نام محبت کے ساتھ لیا، یہ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا نام لینا اس بندے کے لیے کبھی نہ کبھی جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کا نام محبت سے لینا اتنا قیمتی ہے۔ اب آپ چند مرتبہ اللہ کا نام محبت سے لے لیجئے، اللہ 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 اللہ، دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ اپنے رب کو پکاریے، اللہ اللہ اللہ۔ یہ اللہ کا لفظ بولنا ہمیں کبھی نہ کبھی جہنم سے نکالنے کا سبب بن جائے گا، یہ اتنا قیمتی لفظ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حشر کا میدان ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم فرمائیں گے کہ اعلان کرو کہ مجھ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں۔ تو فرشتہ اعلان کرے گا تو لاکھوں اربوں خربوں بندے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندو تم مجھ سے محبت کرتے تھے، یا اللہ محبت کرتے تھے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے، ثبوت ہے؟ یا اللہ ہم 5 نمازیں پابندی سے پڑھتے تھے، مسجد سے محبت رکھتے تھے، ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے، راتوں کو تہجد پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، نیکی پہ زندگی گزارتے تھے، اور اے اللہ ہم نے تو زندگی اس انتظار میں گزاری کہ آپ کا دیدار ہمیں آخرت میں نصیب ہوگا، موت ہمیں اس لیے اچھی لگتی تھی، ہم تو آپ کے انتظار میں زندگی گزار آئے، اور اب آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مجھ سے محبت کا ثبوت بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو تم نے سچ کہا، تم نے میری محبت میں زندگی گزاری، اب تمہارا حساب لیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، جاؤ تمہیں میں بلا حساب جنت عطا فرما دیتا ہوں۔ تو اللہ سے محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بلا حساب جنت عطا فرما دے۔ اللہ کی محبت میں عربی کے کچھ اشعار ہیں، میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔